اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 سے 75 مقامات پہ صبر کا حکم دیا ہے، 70 سے 75 مقامات پہ۔ اگر صبر کے لفظی معنی کو دیکھا جائے تو صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا یا روکنا، روک لینا یا رک جانا، یہ ہوتا ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ایک نام صبور ہے، وہ بھی صبر سے بنا ہے، صبور، لیکن وہاں معنی ہوگا مہلت دینا، کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کی فوراً پکڑ نہیں فرماتا، وہ صبور ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے، وہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے اس سے، اللہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے اور اس کو مہلت دے دیتا ہے، یہ اللہ کا صبور ہونا ہے۔ اور بندے کا صبر کیا ہے؟ بندے کا صبر یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا جس سے رکنے کا شریعت یا عقل تقاضا کرے، یعنی جس چیز سے عقل روکتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنے والا تو اس سے روک لے اپنے آپ کو، یا جس سے رکنے کا شریعت نے کہا ہے اس سے رک جانا صبر ہے۔ اب صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صبر جسمانی بدنی صبر، اور ایک ہوتا ہے خواہشات پہ صبر کرنا۔ بدنی صبر کیا ہوتا ہے؟ بدنی صبر یعنی بدن پہ، جسم پہ کوئی مصیبت آ گئی، بخار ہو گیا جناب، کوئی ہڈی کا کوئی فریکچر ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو یہ جسم پہ آنے والی تکلیفوں پہ بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے، ٹھہرے رکھے، رب کی نافرمانی کی طرف نہ جائے، اللہ کے شکووں میں نہ لگ جائے، ناشکری کی طرف نہ جائے، تو یہ ہے صبر۔ اور دوسرا صبر ہوتا ہے خواہشات پہ صبر کرنا، دل میں گناہ کے جذبات اٹھیں، بندہ دل کو روک لے، یہ ہے صبر۔ اور صبر کے پھر مختلف نام ہیں۔ اگر بندہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیتا ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عفت، اس کو کہا جاتا ہے عفت، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ بندہ اگر اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے اور حلال غذا پہ ہی گزارا کر لے تو یہ بھی صبر ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے قناعت۔ اگر بندہ تکلیف میں ہو، کوئی پریشانی جو تکلیف کو جسم پہ آئی ہو اور اس میں بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کو عام ہماری زبان میں عام طور پہ صبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی صورتیں ہیں صبر کی جو بنتی ہیں، کہ بندہ اپنے آپ کو نفس کے ہتھوں نہ چھوڑے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھے، یہ ہے صبر۔ اور صبر وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان صبر کو کہا۔ ایمان میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایمان میں دو چیزیں ہیں نا، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہمیں حکم ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح کے حکم ہوتے ہیں، یا کسی چیز کے کرنے کا ہوگا یا کسی کے نہ کرنے کا ہوگا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، شراب سے بچنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، زنا سے رکنے کا حکم ہے۔ تو حکم دو طرح کا، ایک روکنے والا ہے اور ایک کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ شریعت کا جو سارا علم ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک کرنے والے کام اور ایک رکنے والے کام۔ اور صبر میں رکنا ہے، تو مطلب ہے آدھے کام صبر کے ذریعے سے آ گئے، آدھے کام پر جو شریعت کے آدھے کام تھے جس میں رکنا تھا، اگر صبر آ گیا تو ان تمام کاموں سے رک جائیں گے ہم، اور آدھے کام جیسے ہی آپ نے آدھے کاموں پہ اور ایمان کے اور شریعت کے آدھے چیزوں کے اوپر عمل کر لیا، گویا کہ آپ کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو فرمایا گیا صبر آدھا ایمان ہے۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کہتے ہیں صبر ہی ایمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، کامیابی کی سیڑھی صبر ہے، بغیر صبر سے کامیابی نہیں ملتی۔ اگر دیکھتے ہو نا کوئی بندہ بہت دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے، بڑے اس نے محل ماڑیاں بنا لیں، بڑی گاڑی، بڑا چیزیں آ گئی، تو ایک چیز یہ بھی سمجھ لو اس میں صبر بھی بڑا ہوگا۔ جس نے اتنی بڑی
کروڑوں کی امپائر کھڑی کر دی ہے تو اتنا بڑا جگڑا ہے ہی نا. جو اتنا بڑا کام کیا ہوگا, آج اگر ہمارے پاس چند پیسے آ جائیں, چند لاکھ آ جائیں تو ہم پریشان ہو جائیں. تو جس کے پاس اتنا کچھ ہے اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہو یا دیگر معاملات میں, تو ایک چیز تو آ جاتی ہے یار, اس کے اندر کہیں نہ کہیں صبر ہے, تبھی تو یہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. اگر صبر نہ ہوتا تو ایک مرتبہ کے جھٹکے کے بعد چھوڑ دیتا. استقامت یہ بھی صبر کا ہی ایک نام ہے. اور استقامت وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا الاستقامت فوق الکرامہ, فرمایا کرامت سے بڑی چیز ہے استقامت. ڈٹ جائے بندہ, اور یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ ڈٹ ہی نہیں سکتا. جب ایک مرتبہ فیل ہوگا چھوڑ دے گا, نتیجہ نہیں مل رہے گا چھوڑ رہے گا. لیکن استقامت والا جو ہوگا وہ چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ اس کے اندر صبر ہے, برداشت ہے. تو جتنی برداشت کا لیول ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے نا, اتنے ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. وہ بندہ اپنے گھر میں کامیاب ہے جس کے اندر برداشت زیادہ ہے. وہ اپنے گھر کو سکھی چلائے گا, اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں گے. وہ عورت جس کے گھر میں, جس عورت کے اندر صبر ہے, وہ عورت اپنے مرد کے لیے سب سے بہترین خزانہ بن جاتی ہے. وہ اپنے گھر کو سب سے بہترین چلا سکتی جس عورت کے اندر صبر و تحمل آ جائے. صبر بہت بڑی چیز ہے. اور پھر یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ جس محسن کی طرف سے انعام ملے نا, اگر اس کی طرف سے کبھی آزمائش بھی آ جائے تو صبر کر لینا چاہیے. کیونکہ صبر کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور شہوات کے ساتھ ہے. بندہ اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتا ہے, اپنے عقل کو قابو میں رکھتا ہے, یہی تو صبر ہے. اور اسی وجہ سے صبر کا حکم صرف انسانوں کو ہے, نہ فرشتوں کو ہے نہ جانوروں کو ہے. جانوروں کو صبر کا حکم نہیں. کیوں؟ صبر کا حکم تب ہوتا ہے جب عقل بھی اور خواہش بھی ہو, تب صبر کا حکم ہوتا ہے. جانوروں میں خواہش ضرور ہے, عقل نہیں ہے, لہٰذا جانوروں کو صبر کا حکم نہیں ہے. اور فرشتوں کو بھی صبر کا حکم نہیں, کیونکہ فرشتوں میں عقل ہے, خواہش نہیں ہے. عقل ہے, خواہش نہیں ہے. عقل اور خواہش دونوں انسان کے اندر, اس لیے انسان کو ہی صبر کا حکم ہے. اور اگر یہ انسان صبر کر لے عقل اور خواہش کے ہوتے ہوئے تو پھر ہی یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے. اور اگر یہ بے صبرا ہو جائے تو پھر یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ جانور نے بے حیائی اور خواہشات کی طرف تب گیا کیونکہ عقل نہیں تھا. انسان تو کیوں چلا گیا؟ تیرے پاس تو عقل تھا. تو یہ عقل کے ہوتے ہوئے اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر یہ انسان کیا جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اپنے خواہشات کو روک لیتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے, اپنی عقل کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. کیونکہ فرشتوں نے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے. کیوں؟ ان کے پاس شہوت ہی نہیں ہے. انسان وہ ہے جس نے شہوت کو مار کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے. تو یہی وجہ ہے جو کہتے ہیں نا, فرشتوں سے افضل انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہی محنت ہے. یہ صبر آ جائے ہمارے اندر تو بیڑا پار ہو جائے ہمارا.